سرکار امام حسین کی قربانی دین خدا کا نام ہے۔ مختلف زاویوں سے، مختلف کلمات کے ذریعے سے ایک تاریخ کا زاویہ آپ کو میرے ذہن میں بیٹھا ہے کہ جب یزید پر سر اقتدار آیا تو اس نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام نے انکار بیعت کیا اور امام علیہ السلام نے مدینے سے ہجرت فرمائی۔ اس زاویے کو جس طریقے سے میں نے بیان کیا آپ سنتے ہیں تو ذہن میں بزرگان بہت اچھا انداز ہے، اس شے سے آشنا ہوں گے اور اس زاویے سے آشنا ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ذہن میں آتا ہے کہ امام نے جو مدینے سے خروج کیا، امام نے جو قیام فرمایا وہ اس لیے تھا کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا اور نتیجے میں امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یا مثلا امام جب 3 شعبان کو مکے پہنچے تو 8 ذی الحجہ تک امام مکے میں رہے۔ یہ تقریباً 4 مہینے 5 دن کا وقت جہاں امام مکے میں، اور مکے کی ہی زندگی میں امام علیہ السلام کو مسلسل کوفے کی جانب سے خط موصول ہوتے رہے۔ ان خطوں کی تعداد قریب 12,000 بتائی جاتی ہے روایات میں، ڈیجٹ اور جو عدد ہے اس میں ہے اس طرح 12,000 کے بارے میں 12,000۔ تو اس کے بعد مبلغین پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مقابر اور تاریخ کی اسی طریقے سے امام نے 8 ذی الحجہ کو رخ کیا عراق کا، اور بظاہر سارے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ امام کوفے جا رہے ہیں۔ تو ان 2 چیزوں کو جوڑا جاتا ہے کہ امام کوفے اس لیے جا رہے تھے کہ کوفے والوں کو خط آتا۔ دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنا۔ پہلی یہ کہ امام نے قیام اس لیے کیا کہ مطالبہ بیعت کیا گیا ہے، یا مثلا کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ کوفے والوں نے ختم کیا۔ یہ ایک ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ امام جا رہا ہے۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمائیے کہ یہ وجوہات اور یہ علتیں، یہ ریزنز کہ مدینے سے اس لیے نکل رہے ہیں کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہے، مکے سے مثلا اس لیے نکل رہے ہیں کہ علم میں آ گیا کہ میرے قاتل احرام میں میرے قتل کا سامان رکھے ہوئے ہیں، یا کوفے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ کوفے والوں نے ساتھ دیکھا۔ یہ جتنے بھی ریزنس ہیں یہ تمام کا ریزنس ظاہر کے اعتبار سے، ظاہر ظاہر میں جو ہے اس کے مطابق یہ ریزن بتانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے ایسا ہی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کیا امام علیہ السلام نے قیام اس لیے کیا؟ یہ بس سنیے گا، اگر یہ پیغام پہنچ گیا تو آج کی مجلس سے اور نتیجہ بن گیا۔ کیا امام علیہ السلام کا قیام اس لیے تھا جو امام نے قیام کیا؟ کیا یہ قیام اس لیے تھا کیونکہ خود سے مطالبہ بیعت ہوا ہے اس لیے قیام کر رہا ہوں، یا مکے اس لیے جا رہا ہوں، یا کوفے اس لیے جا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ظاہری وجوہات اور ظاہری علتیں سامنے مجھے درپیش ہیں۔ جواب اس کا ہے کہ جی نہیں، حقیقی ریزن جو یوں سمجھیے کہ بیسس قیام کی حقیقت، باقی سارے ریزن اسی ریزن سے پھوٹتے ہیں۔ جتنے بھی کتابوں کے اندر ہے کہ یہ اس لیے کیا کہ یہ ہو رہا تھا، یہ اس لیے کیا کہ یہ ہو رہا تھا، وہ ساری ظاہری واقعات اور تاریخ جو ہے جو آنکھوں کے آگے دکھائی دیتی ہے اس کے اعتبار سے ضرورت کی جاتی ہے۔ حقیقی ہدف مقصد قیام امام حسین
عزت فرمائے. اور وہ افراد، یہ پیغام بھی ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب کربلائی ہیں، وہ افراد کے جو کربلا کو اپنی زندگی کی درسگاہ سمجھتے ہیں، وہ افراد کے جو سمجھتے ہیں کہ آج اگر دین اپنی کسی صورت میں باقی ہے تو وہ کربلا کی قربانی کا نتیجہ ہے. وہ افراد کے جو سمجھتے ہیں کہ کربلا نے زندگی اور موت کے تصور کو بدل دیا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا در حقیقت اسلام اور دین کی حیات ہے، وہ تھوڑا سا بھی غور کرتے ہیں تو اس حقیقت کو پا لیں گے، حقیقت کو درک کر لیں گے، حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ قیام امام حسین کا اصل ہدف، اصل مقصد کیا ہے. غور فرمائیں. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لوں تاکہ بات تیزی سے آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. لیکن غور فرمائیں، شریعت میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے ارشاد اور ایک لفظ ہے امر. ارشاد کا لفظ اس مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک شخص، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تو اسے کیا جاتا ہے ارشاد. ارشاد الجاہل، یعنی جاہل کی رہنمائی کرنا کہ وہ غلط سمت میں چلا گیا ہے، صحیح سمت میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں رہنمائی کرنا. لیکن امر جس سے نکلا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اس مقام میں ہوتا ہے کہ جہاں ایک شخص کو سب کچھ پتا ہے، جہالت نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، سب کچھ اس کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا حلال ہے اور کیا حرام، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ایسے مقام پر اگر کوئی انسان جان بوجھ کر سچ کے بجائے جھوٹ کا راستہ انتخاب کرے، حق کے بجائے باطل کا راستہ انتخاب کرے، تو یہاں جو حکم آتا ہے شریعت کا اسے کہا جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ مثال دینا رہے گی آپ کے انشاءاللہ. اب میں نے آپ کی خدمت میں مطلب عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ طولانی انداز میں نہیں آ سکتا. میں آپ سے کہوں گا کہ ضرور اس کو دیکھیے. 4 مقامات پر امام کا خطاب ہے، امام حسین، اور جب وہ 4 خطاب آپ پڑھیں گے تو یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ واضح ہوگی. پہلا، منی کے میدان میں امام کا ایک خطبہ. ایک خطبہ مشہور ہے، بعض خطبہ پڑھتے ہیں اس کو، نہیں ایک وہ خطبہ ہے جو کتاب تحف العقول، یہ ہمارے مکتب کی حدیث کی بہت پرانی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر امام کا ایک خطبہ موجود ہے جو امام حسین نے منی کے میدان میں ارشاد فرمایا. ایک دوسرا، جب امام مکے سے تھوڑا سا آگے بڑھے تھے تو ایک شاعر تھا عرب جس کا نام تھا فرزدق، اس سے ملاقات ہوئی تھی امام کی. تو اس شخص نے امام نے سے پوچھا پوچھے کہ کیا حالات ہیں. اس نے کہا کہ مولا دل جو ہے ان کے افراد کوفہ کے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کی طرف مائل ہیں، دل میں وہ چاہتے ہیں آپ کو، سمجھتے ہیں آپ کیا ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جو تلواریں ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پتہ ہے. پھر آئیے تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب حضرت حر کا لشکر سامنے آیا، 1000 کا لشکر تھا، حضرت حر کے سپہ سالار تھا. جب بات چیت ہوئی تو اس کے بعد نماز کا وقت آیا تھا. سارے لشکر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور نماز کے بعد امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. یہ 3 اور چوتھا خطبہ امام نے عصر عاشور دیا، زندگی کے آخری مرحلے. یہ 4 جو امام کے کلام ہیں، جب آپ ان کو جوڑیں گے تو جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ وہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں قیام فرما رہے کہ ان کی ذات سے مطالبہ بیعت ہو گئے،
بیعت ہوتی، بیعت کا مطالبہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ امام قیام فرمانا، یہ ظاہر آپ کی خدمت میں عرض میں نے پہلے اس لیے دلیل دی کہ کلمات امام حسین کے زاویے سے عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ یعنی چاہے بیعت کا مطالبہ ہوتا یا نہ ہوتا، امام قیام کرتے اور امام نے یہ الفاظ کہے ہیں. فرض در سے کہا تھا امام نے کہ دین لوگوں کی زبان کا چٹخارا بن گیا ہے. کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے آپ منہ میں رکھتے ہیں، ٹیسٹ لے رہے ہیں، جب ختم ہو جائے آپ پھینک دیجیے. امام نے کہا کہ لوگوں نے دین کو یہ سمجھ لیا. وہ ایک جملہ میں نے اس میں سے آپ کی خدمت میں سے آگے آئیے. جناب حضرت لشکر سے امام نے ارشاد فرمایا، کہا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ دین خدا کو بدل کر رکھ دیا گیا ہے؟ کیا تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا علل اعلان اسے حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال بنایا جا رہا ہے؟ پھر ایسے میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ اور فرمایا یعنی امام علم غیب کے ذریعے سے اس بات سے تو مطلع ہو ہی چکے ہوں گے کہ مثلا یزید پر سر اقتدار ہو چکا ہے. ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے کہ امام کو پتہ تو چل گیا، لیکن امام اپنے علم غیب کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا، ظاہر کے مطابق زندگی بسر کرتا. لہذا جب قاصد آیا کہ مدینے کا حاکم آپ کو بلا رہا ہے تو امام گئے. پھر امام نے رخت سفر باندھا، پھر امام مدینے سے نکلے. تو ہم ظاہر کو سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں شاید یہی ریزن سے نہیں. جیسے ہی امام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یزید جیسا انسان برسر اقتدار ہو کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ ڈکلیئر کر رہا ہے تو عزیزان گرامی قدر یہاں ذمہ داری تو ہر فرد بشر کی ہے کہ وہ قیام کرے. ہر انسان کی ذمہ داری تھی، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں ذمہ داری تو سب کی تھی کہ قیام کرے، لیکن سب کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ عرض کیا کہ جانتے بوجھتے سب کچھ پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ افراد کے جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کو دیکھا وہ معتبر ہو جاتے ہیں نا. ایسے افراد آپ کبھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ملیں گے، کبھی یزید کے دربار میں. یہ مسائل کی روایت ہے، لیکن آپ سوچیے گا ضرور کہ جب سر حسین کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا، اس منون نے چھڑی سے غساخی کی تھی. وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اے ابن زیاد اس چھڑی کو ہٹا دیں، اس لیے کہ یہ وہ لب ہیں، یہ وہ ہونٹ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ بوسا لیتے تھے. اچھا یہ شخص جس نے رسول کی زندگی میں یہ دیکھا کہ وہ حسین ابن علی سے کیا کتنا پیار کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ ابن زیاد کے دربار میں کیا کر رہا ہے؟ اور ہمارے آواز نگرانی کرو جب پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، یعنی پتہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسی زندگی بسر کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اور میں کیسے مجھے حیرت تو خیر ان لوگوں پر ہے، لیکن کیسے مسلمان کہا جائے ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو بظاہر اگرچہ کہہ رہا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن اسی تخت و تاج پر بیٹھ کے شراب کا جام ہاتھ کے اندر ہے، شطرنج کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور اسی منبر سے بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ لعنت بنو ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل. قرآن کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وحی کا انکار کرتا ہے، ختمی مرتبہ کی ذات گرامی کا انکار کرتا ہے. جب اہل بیت کو قیدی اور اسیر بنا کے دربار میں لایا جاتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے کہ کاش میرے بدر و احد کے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے. مجھے ذرا بتائیے گا کہ یزید کس کی طرفداری کر رہا ہے، اسلام کی یا کفر کی؟ عزیزان گرامی قدر جب ایسا شخص برسر اقتدار آ جائے اور
سب کو پتا ہوگی یہ کیسا ہے. امام نے ارشاد بھی فرمایا تھا ولید بن عتبہ کے دربار میں کہ مؤلن بالفسق، یہ ایسا ہے کہ جو علی الاعلان فاسق ہے، یہ ایسا ہے کہ جو علی الاعلان فاجر ہے. بس ایسے زمانے میں ہر انسان کے جسے پتا چل جائے کہ یہ شخص ایسا ہے، سب پر قیام واجب ہے. لیکن عزیزو ہم کیا کریں؟ جب بھی دین کی ذمہ داری نبھانے کا وقت آتا ہے تو علی اور اولاد علی کے سوا ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا، خاندان علی کے کیا دیتا ہے. لہذا امام کا جو قیام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین خطرے میں، دین بدلا جا رہا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے اعتبار سے امام کی اپنی ذمہ داری تھی. اور امام نے حضرت کے کے لشکر کے سامنے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں اس امر کا، یعنی جس کا مطالبہ مجھ سے اور تم سب سے کیا جا رہا ہے. بھیا امام فرماتے ہیں میں زیادہ حقدار ہوں اس امر کا. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی بھی ہیں، مجھ سے زیادہ کوئی رسول اللہ کا قریبی نہیں ہے. امر کا امر، یعنی امام اپنی حیات میں بتا رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس صفحہ ہستی پر اگر کوئی اولو الامر ہے تو حسین ابن علی کی ذات ہے جو اولو الامر ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سبب حقیقی قیام امام حسین. باقی جتنی بھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ سب کسی سے پھوٹتی ہیں. ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ نظریات غلط ہے، لیکن وہ الظاہر ہے. اور یہ جو بات آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے وہ علی الباطن ہے. اگر دین کی تصویر بگڑ رہی ہے، اگر نماز کی تصویر بگڑ رہی ہے تو نماز کو وہی بچائے گا نا کہ جو پشت رسول پہ ہو، اور نماز کو دور کی جائے. اگر دین کی تصویر بگڑ رہی ہے تو وہی بچائے گا نا کہ جو یہ جملہ کہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذی، اے تلواروں آؤ حسین ابن علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میرے جد محمد مصطفیٰ کا دین بچ جانا چاہیے. دین میں خدا کی عملی تفسیر، علمی تفسیر. مجسم صورت کا نام ہے حسین ابن علی، اور حسین ابن علی نے وہ کام کر دکھایا کہ جو رہتی دنیا تک دین کو بچانے اور دین کو حفظ کرنے کے لیے نمونۂ عمل اور بشر رہا. عزیزان، اسی دین کو بچانے کے لیے میرے مولا ایسے اصحاب کی قربانی، حبیب جیسے اصحاب، مسلم ابن اوسیسہ جیسے، زہیر ابن خیم جیسے، اور اسے بڑھ کر کہو کہ یہ حسین ابن علی اسی دین پر علی اکبر کو قربان کر رہے ہیں. کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے جنازوں پر آ رہے ہیں. یہی دین. عزیزوں، روایت کا جملہ ہے، میں اپنے استاد سے نقل کر رہا ہوں اس روایت پر کہ جب میرے مولا حسین کو علی اکبر نے آواز دی تھی نا کہ بابا میرا سلام آخر قبول کیجیے گا، تو آقا حسین آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے آئے تھے علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے تو دکھائی نہیں دے. یہ آپ نے سنا مسائل میں آپ کی خدمت میں گزشتہ دور میں ذکر کر چکا. کسی نے امام زین العابدین سے سوال کیا تھا نا کہ جب لٹے ہوئے قافلے کو سامان واپس ملا تھا تو اس میں آپ کی پھپھی کی چادر پہ خون لگا ہوا تھا، وہ خون آلود تھی. وہ کس کا خون تھا؟ چوتھے امام نے رو کر یہ جملہ کہا تھا وہ میرے بھائی علی اکبر کا خون تھا. اسی لیے کہ میری پھپھی نے اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرایا. کہاں گرایا تھا؟ روایات، میں اس روایت کو اپنے استاد سے نقل کر رہا ہوں کہ یہ کہاں گرایا؟ خیمے میں نہیں. جب حضرت علی اکبر مقتل میں گرے ہیں نا اور امام حسین پہنچے تو امام نے آ کر دیکھا کہ امام سے پہلے جناب زینب کبریٰ وہاں پر موجود.
حضرت زینب کبریٰ اس بیوی کا نام ہے جس نے امامت کو حیات عطا کی. آج علی اکبر کے جنازے پر آ کر امام حسین کو بچایا ہے. 11 محرم کو اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا کر زین العابدین کو بچایا ہے. بس عزیزان گرامی قدر آ گئی ہے وہ رات کہ جس رات میں مائیں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار کر رہی تھی. ہر ماں اپنے بچے سے کہتی تھی کل قربانی کا وقت ہے، تمہیں میری طرف سے خدا کی بارگاہ میں اپنی قربانی دینی ہے تاکہ میں کل فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر ضرور سوچیے گا کربلا کیا ہے. کربلا میں زندگی اور موت کا تصور بدل جاتا ہے. ہر ماں اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ اسے اس کی زندگی بھی دے دے، لیکن کربلا میں ہر ماں اپنے بچے کے مرنے کے لیے دعا کر رہی ہے کہ میرا بچہ حسین ابن علی پر اپنی جان کو قربان کر دے. بس عزیزو جب رات کا ایک وقت گزر گیا، میرے مولا نے محضر شہادت بھی بیان کر دیا. اس کے بعد سب اپنے اپنے خیمے میں نکلے. میرے مولا رات کو کبھی خیموں کے تلایا کرتے تھے، کبھی مقتل کی طرف آتے تھے. ایک روایت مقتل کی عرض کروں گا اور ودا کے 2-4 جملے عرض کروں گا. آپ کی زحمت ہے تمام. 2 آنسو آنکھ میں آ جائیں، امام زمانہ راضی ہو جائیں، اس سے بڑھ کر وہ کوئی چیز نہیں ہے. بس عزیزو ایک مرتبہ میرے مولا مقتل میں اترے، اتنے میں میرے مولا نے ایک آہٹ محسوس کی. رات کا وقت ایک آہٹ محسوس کی. میرے مولا نے آواز دی. کون؟ آواز نے لکھا کہ وہ جناب نافع تھے، مولا کے اصحاب میں سے صحابی تھے جناب نافع. کہنے لگے مولا میں نے نافع. کہنے لگے نافع کیوں خیمے سے باہر آئے، کیوں میرے پیچھے آئے؟ کہنے لگے مولا معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو اکیلا جاتے ہوئے دیکھا، مجھے دشمن پر کوئی بھروسہ نہیں تھا. ہم نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے مولا کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ خیمے سے نکلے، اب آپ مقتل کی طرف آئے، مجھے دشمن پر بھروسہ نہیں تھا، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں مولا. چلو نافع اگر آ گئے ہو تو آ جاؤ میرے ساتھ. اب میرے مولا مقتل کی طرف گئے، ایک جگہ پر بیٹھ کے رونے لگے. تو جناب نافع نے پوچھا مولا خیریت ہے، آپ یہاں پر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے نافع یہاں میرا علی اکبر گرے گا. اللہ اکبر. یہاں میرا علی اکبر کل گرے گا، میں اس کے سینے سے برچھی کا پھل میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ مصیبتیں آپ تک پہنچ جائیں. یہ میں یہاں اس مقام پر علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں گا. پھر آگے گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر رونے لگے. مولا یہاں کیا ہوا، یہاں کیا ہوگا؟ کہا یہاں میرے بھتیجے قاسم کا جنازہ پامال ہو رہا ہوگا. پھر آگے بڑھے، کہنے لگے مولا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں میرے عود محمد گریں گے، یہاں عباس کے بازو ظلم ہوں گے. مقتل میں میرے مولا روتے جاتے تھے، نافع پیچھے رو رہا ہے. ایک جگہ پر نافع نے خود دیکھا کہ ایک جگہ ہے کہ جو صاف ہے، وہاں پر کوئی پتھر نہیں ہے، وہاں پر کوئی کانٹا نہیں ہے. ایک مرتبہ نافع نے خود پوچھا مولا ایسا لگتا ہے یہ جگہ کسی نے ابھی صاف کی ہے، یہاں پر کوئی پتھر، یہاں پر کوئی کانٹا نہیں ہے. کہا نافع پیچھے ہٹ جاؤ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گروں گا. میری ماں ابھی یہاں موجود تھی، اس نے خود اپنے ہاتھ سے یہاں سے پتھر بھی یہاں سے پتھر بھی ہٹائے، یہاں سے کانٹے بھی ہٹائے تاکہ میرا حسین جب زمین کربلا پر گرے اسے کوئی تکلیف نہ ہو. ہم سارے ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی زہرا کی بارگاہ میں عرض کر کے بی بی یہ کانٹا تو تب لگے، یہ پتھر تو تب لگے جب حسین زمین کربلا پر آئے نا. بی بی آپ کا لال تو تیروں پر نہ جانے کتنی دیر تک آپ کا شہزادہ تیروں پر معلق رہے گا. بس عزیزو یہ رات بھی گزر گئی اور میں نے کل بھی جملہ کہا، آج بھی کہتا ہوں، یہ جتنی مصیبتیں ہم نے پڑھی آپ نے سنی، یہ آپ کے اور میرے مولا حسین پر ایک دن میں آئی ہے ساری مصیبتیں. اور شام کے پہر آپ کا اور میرا مولا اتنا تھکا ہوا تھا، اتنا غم آلود تھا، دل حزن کے اندر تھا. اور اسی کیفیت میں میرے مولا نے ایک مرتبہ پھر
हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन ज़ाबिन यज़ुबु अन हरम रसूलिल्लाह। अरे है कोई हम गरीबों की मदद करने वाला, अरे है कोई हरम रसूल का पास रखने वाला। अजीज़ों, एक मर्तबा बीवियों के अंदर कोहराम बर्पा हुआ, मेरे मौला खैमे के अंदर आए। मैं यहाँ पर रो कर एक जुमला जरूर कहूँगा। बचपन में एक बच्चे के रोने की आवाज से रसूलुल्लाह को बड़ी तकलीफ हुई थी। किसी ने पूछा था, या रसूलुल्लाह, बच्चे और भी रोते हैं, कभी आप इतने परेशान न हुए, इस बच्चे के रोने से आप क्यों परेशान हुए? कहने लगे, इसलिए कि इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे हुसैन के रोने इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे हुसैन के रोने से मिलती है, और मैं हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम हाथों को जोड़ के कहेंगे, या रसूल अल्लाह, जरा करबला में आके देखिएगा, आपका हुसैन कितना रोया है, किस कदर गिरिया किया है। वक्त आखिर खैमों में आए, हर हर बीबी को सलाम करते थे, और मैंने अजब सच्चा देखा, वो अंसार बावफा जिन्होंने मौला पर अपनी जान को कुर्बान किया था, मौला उनकी अज़वाज के सामने आके जुमला कहते थे, ए मस्तूरा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं हुसैन तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने अपने शौहरों की कुर्बानी दी है। एक एक से मेरे मौला विदा होते हैं, और उसके बाद मेरे मौला जनाब ज़ैनब को बुला के कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, जरा मेरे साथ बीमारे करबला के खैमे में चलो, मैं बेटे से विदा हो जाऊं। हम पूछेंगे, मौला सुबह से कई मरतबा आप बीमारे करबला से मिले हैं, फिर ये इस वक्त क्यों बहन ज़ैनब को अपने साथ लेकर जा रहे हैं? अजब नहीं जवाब आया है, सुबह की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। सीने पर अली अकबर का खून, बाजुओं पर अब्बास का खून, अरे चेहरे पर अली असगर का खून, अरे मेरा जवान बेटा है, अगर मुझे इस हालत में देखे, मेरे गले लग के रोए, तो कोई मेहरबान जुदा करने वाला तो होगा। मैं कहूँगा, मौला अपने जवान बेटे की फिक्र जरूर कीजिएगा, लेकिन असरे आशूर के बाद आपकी 4 साल की बेटी जब आपके सीने पर सोने के लिए आएगी, कोई मेहरबान जुदा करने वाला न होगा, तमाचे भी खाएगी, ताजियाने भी खाएगी। और एक मरतबा खैमे के अंदर दाखिल हुए, आज तो रोने की रात ऐसे तो एक दो जुमले कहूँगा। एक मरतबा खैमे के अंदर मेरे मौला ने बीमारे करबला से मुलाकात की। मेरे मौला को इस हालत में देखकर हजरत सैयद सज्जाद ने सवाल किया, बाबा बाबा ऐन अम्मी अल अब्बास, अरे मेरे बाबा, मेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया कि आपकी ये हालत हो गई? अली अकबर कहाँ गए? औला मोहम्मद कहाँ गए? मेरे मौला ने रोक कर कहा है, मेरे बेटे सज्जाद, अब कोई मर्दों में बाकी न रहा, या मैं रह गया या तू रह गया। ये जुमला सुनना था। बीमार ने एक मरतबा असा का सहारा दिया, बाबा मुझे भी जिहाद करना है। एक मरतबा रोकर कहा, बेटा तेरा जिहाद कब से शुरू हुआ? ए बेटा, ये हमारा जिहाद, तेरा जिहाद शुरू होने वाला है। बस अजीजों, एक मरतबा वसीयतें की, और जो वसीयतें तमाम हुई, मेरे मौला ने आपको याद किया, आपको याद किया है। आज शब आशूर है, यहाँ से बैठकर अपने मौला को सलाम कीजिएगा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, हमारे मौला हमारा सलाम कबूल कीजिएगा। मेरे मौला ने कहा था, देखना मेरे बेटे, जब भी मेरे शियों से मुलाकात करो, उनको मेरा सलाम देना, और उन्हें कहना, जब भी ठंडा पानी पियो ना, मेरी प्यास को याद रखना, और जब भी कोई आलम गुर्बत में मारा जाए, पहले मुझे याद करके रोना। बस मेरे मौला ने वसीयतों का सिलसिला खत्म किया, और अब आखिरी मंजिल पे आ गया मैं। एक खैमे के अंदर मेरे मौला ने जनाब ज़ैनब कुबरा को बुलाया है। मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उस कैफियत को अल्फाज दे सकूं कि इमाम ने और बीबी ज़ैनब ने गले लगकर कितना गिरिया किया होगा। वक्त विदा है, बस एक मरतबा बातें खत्म हुई, इमाम बाहर निकले खैमे से। आपको पता है ना, जब इमाम हुसैन बाहर निकलते थे खैमे से, कहीं से अब्बास दौड़े आते थे, कहीं से अली अकबर आते थे। मेरे मौला ने याद भी किया, ए हबीब कहाँ रह गए, ए मुस्लिम कहाँ रह गए, ए अब्बास कहाँ रह गए? क्या आज अपने मौला को
भैया अपने आप को अकेला न समझना, आज बहन सवार कराए। सवार हुए ना अजीजों, तो एक मर्तबा जुलजना से कहा, ऐ जुलजना चल। जुलजना ने बज़ाहिर चलने से इनकार किया ना। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, हाँ ऐ जुलजना मुझे पता है, तू भी मेरी तरह प्यासा है, तू भी मेरी तरह भूखा है, तू भी मेरी तरह थका हुआ है, लेकिन ऐ जुलजना ये आखिरी रहमत है, ये आखिरी रहमत है, इसके बाद कोई रहमत नहीं, और ये रहमत भी अधूरी है। हुसैन को लेकर तो जाना है, वापस लेकर नहीं आना है। ये जानवर था लेकिन मारिफत इमाम है। गर्दन झुकाकर इशारा किया, मौला कैसे चलूं जरा देखिए तो सही। एक मर्तबा मेरे मौला ने देखा तो एक 4 साल की बच्ची है जो जुलजना के सुरों से लिपटी हुई कह रही थी, जुलजना मेरा चचा गया वो भी पलट कर नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जा। अरे मैं अपने बाबा के बगैर सोने की आदत नहीं करती। मेरे मौला ज़मीन करबला पर आए थे, बस आखिरी जुमला सुनिए, खुदा अपने कुर्सी को कबूल करे, यही हक है अजीजों। बस एक मर्तबा मौला ज़मीन करबला पर आया, सकीना को गले से लगाया है, प्यार किया है, कहने लगी बाबा आपको तो पता है मैं आपके सीने पर सोया करती हूँ, बाबा आखिरी तमन्ना है जरा जमीन पर लेट जाइएगा, आपकी बेटी आखिरी मर्तबा आपके सीने पे सोना चाहती है। नहीं मालूम उसके बाद ये सीना नसीब हो या न हो। आका लेटे, बच्ची सीने पे आई, बच्ची बहुत थकी हुई थी, एक मर्तबा आंख लगी और अब बीवी उठी और उठ के घबरा के वो कहने लगी, बाबा आप जल्दी मक्तल में चले जाए। अजरुकुमुल्लाह, मैं आखिरी जुमले पर आ गया, बाबा आप जल्दी मक्तल की तरफ चले जाए। एक मर्तबा का बेटी अभी मुझे रोक रही थी, अब जाने का कह रही हो, कहा बाबा अभी मेरी आंख लगी, मैंने देखा दादी फातिमा मेरे ख्वाब में आकर मुझे कहने लगी, सकीना मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, सकीना मेरे हुसैन का रास्ता न रोको। अरे मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ। आका बता दे गए अजीजों, ज़ैनब कुबरा कहती रही, हाय मेरा भैया, हाय लहरा कलाल, बीमारे करबला कहते रहे, अलैहिस्सलाम या मौलाया, वाह मौला इन आंसुओं को रुमाल जनाब ज़हरा में जगह कल का दिन आशूर का दिन है। खुदाया सब अज़ादारों की हिफाजत फरमा, हमें सिद्क़ दिल से गमे हुसैन मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कहते मोहम्मद व आले मोहम्मद इस पर शहज़ादा के हक़ का वास्ता सारी ज़िंदगी अज़ादारी सैयद शुहदा में मशगूल रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ज़िंदगी के आइंदा बरस का कोई भरोसा नहीं खुदाया, जो इबादतें हमने की नहीं मालूम खुलूस हो या न हो, तुझे जनाब ज़हरा के हक़ का वास्ता, तुझे हुसैन इब्न अली की मज़लूमियत का वास्ता हमारे इस फर्ज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ख़ास तौर पर एक बराबर मोमिन निसार हुसैन अली बीमार हैं, उनके लिए दुआ की इल्तिमास की गई। इस मजमे में जो बीमार हैं, इनके अहले खाना में जो बीमार हैं, खुदाया जो बीमार है तुझे बीमार करबला की अज़मत का वास्ता सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो मोमिन परेशान है, मुश्किल कुशा की अज़मत के तो फैल सबकी मुश्किल कुशाई फरमा। पर शहज़ाद के हक़ का वास्ता हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, दीने खुदा को समझकर उसके अमल का पाबंद बना दे। बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मुसलसल ये मजालिस आज़ा पुरसे की हैसियत से इमाम ज़माना की बारगाह में पेश कर रहे थे। परवरदिगार हमारे मौला वाक़ा बहुत से राज़ी व खुशनूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अमान और अंसार ख़ास में शुमार फरमा।